علی گڑھ یونیورسٹی سے ایک بہت بڑا وائس چانسلر یونیورسٹی کا جغرافیہ پڑھانے والا، ایک مسئلے کا حل اسے نہیں آ رہا، ریاضی کا بڑا عجیب نقطہ اس کے ذہن میں پھنس گیا۔ کسی نے کہا اگر چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا حل تو پھر احمد رضا کے دربار میں چلا جا۔ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کا وہ امام احمد رضا کے سامنے بیٹھا ہے۔ حضور آپ تو عمر میں چھوٹے ہیں، مسئلہ ہمارا بڑا پیچیدہ ہے۔ آپ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا تیرا مسئلہ کتنا پیچیدہ ہے بتا تو صحیح۔ جغرافیہ کا مسئلہ کھولا، امام احمد رضا کے سامنے رکھ دیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا بہت بڑا پرنسپل ہے، وائس چانسلر بھی ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے میں بر صغیر میں بڑے بڑے پروفیسروں کے پاس گیا، یہی مسئلہ لے کے گیا، 10 منٹ کے اندر احمد رضا نے اس کی وہ وضاحت کی ہے، میرا ذہن کھول دیا ہے، یہ انسان نہیں اللہ کی جانب سے فرشتہ ہے۔ امام احمد رضا کے سامنے آپ کے بہنوئی نے فرمایا حضور مارکیٹ میں ایسی مشین آئی ہے جو منٹوں سیکنڈوں میں ضرب تقسیم جمع تفریق کو بڑا جلدی حل کر دیتی ہے۔ میرے امام احمد رضا خان مسکرا دیے، آپ نے فرمایا تو چھوٹی سی مشین کی بات کرتا ہے، ہمارے پاس بہت بڑا صندوق ہے۔ حضور صندوق کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مشین ہے، کیلکولیٹر اس وقت نکلا تھا، کہا تھوڑے سے منٹوں کے اندر چند سیکنڈوں میں مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی جغرافیہ کا مسئلہ لاؤ، کوئی علم آیت کا مسئلہ لاؤ، کوئی ریاضی کا بڑا بڑا کلیہ لاؤ، فرمایا احمد رضا کے سامنے رکھو۔ احمد رضا کے پاس ایک صندوق ہے۔ حضور کو صندوق کہاں رکھا ہے؟ توجہ میری طرف، جو باہر والے حضرات ہیں وہ بھی، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیے۔ امام احمد رضا نے ایسا بٹن کھولا، سینہ کھول دیا، آپ نے فرمایا صندوق احمد رضا کا اس سینے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو مسئلہ پوچھو احمد رضا کے سینے میں ایسا صندوق ہے جو ہر مسئلے کا جواب تمہیں اسی مقام پہ دے گا۔ جواب بڑا بڑا جغرافیہ کا کوئی مسئلہ پوچھ لو، علم جفر کا کوئی مسئلہ پوچھ لو، 150 علوم کی مہارت رکھنے والا احمد رضا اسی وقت تمہیں مسئلہ بتا دے گا۔ کون امام احمد رضا؟ وہ پہلا سائنسدان ہے جس نے زمین کی ساکن ہونے پر پورے 4 رسالے لکھے ہیں۔ کون امام احمد رضا؟ جب پانی کا مسئلہ پوچھا گیا، حضور پانی پاک کون سا ہوتا ہے، پلید کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے تو سمجھا پانی یہی ہے جو زمین سے نکل رہا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے ایک پانی کی بات نہیں کی، آپ نے 307 پانیوں کی اقسام بیان فرما دی۔ 307 پانی کی اقسام بیان کی۔ میرے امام احمد رضا کا صرف فتاوی رضویہ لے لیجیے جس سے میں تیاری کرتا ہوں ہر جمعے کی، خدا کی قسم اتنا علم ہے، اتنا علم ہے، جب میں رسائل کو گننا شروع ہوا میرا دماغ گھوم گیا کہ میرے امام احمد رضا کی ایک فتاوی رضویہ کے اندر 207 رسالے پائے گئے۔ 207 رسالے، جس میں سے ایک رسالہ تجلی اور یقین جس کا پورا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ خدا کی قسم اتنا علم ہے احمد رضا کا، عقل حیران ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا عظیم کوئی کمپیوٹر خدا کا تھا جس کے اندر جو بھی چیز آتی وہ فٹ ہوتی جاتی۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ پوچھتا، حضور یہ مسئلہ کس کتاب میں؟ آپ فرماتے تھے فتاوی شامی کی فلاں جلد کے فلاں صفحے کے فلاں لائن پہ یہ مسئلہ موجود ہے۔ علماء کہتے ہم کتابیں کھنگالتے رہتے، جب ہمیں
آپ بتاتے فلاں جلد کے فلاں صفحے کے فلاں سطر پہ فلاں لائن پہ یہ مسئلہ موجود ہے. علماء کہتے ہیں خدا کی قسم احمد رضا کا نشانہ اتنا تیز تھا، جہاں بھی آپ بولتے فلاں لائن میں موجود ہے، ہم لائن گننے میں ٹائم لگا دیتے، احمد رضا پہلے بتا دیتے فلاں لائن میں مسئلہ پڑا ہے. علامہ احمد یار خان نعیمی، علامہ نعیم الدین مراد آبادی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. علامہ نعیم الدین مراد آبادی آپ کے والد محترم دیوبندی تھے، دیوبندی تھے. نعیم الدین مراد آبادی بڑے پریشان ہوتے تھے، خدایا میرے باپ کو مسلک حق کا عطا فرما دے. ایک دن نعیم الدین مراد آبادی، آپ کی تفسیر قرآن کی بھی ہے، کنز الایمان کے اوپر حاشیہ لگا ہوا ہے نعیم الدین مراد آبادی کا، آپ نے 4 رسالے اپنے باپ کو عرض کیے کہ حضور یہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد بتائیے گا. نعیم الدین مراد آبادی کے والد محترم جب سیدی امام احمد رضا کے 2 رسالے پڑھے، آپ نے فرمایا نعیم الدین گواہ ہو جا، میں مسلک اور دیوبند کو چھوڑ کر احمد رضا کا غلام بن گیا ہوں. حضور صرف 2 رسالے پڑھے، مسلک تبدیل ہو گیا. آپ نے فرمایا مسلک ہے ہی احمد رضا کا، سچا مسلک ہے ہی احمد رضا کا. احمد رضا کے علم کے قلم کی ایسی دھار ہے، جو پڑھتا ہے احمد رضا کے جال سے پھر بچ نہیں سکتا. احمد رضا کی عشق میں وہ گرویدہ ہو جاتا. یہ مسلک رضا ہے جس نے صحیح آنکھوں سے پڑھا ہے. محمد علی جوہر دیوبندی تھا، پاکستان کی تاریخ میں بڑا نام آتا ہے. محمد علی جوہر دیوبندی تھا. کسی نے پوچھا محمد علی جوہر تو دیوبندی ہے، بتا کوئی سنیوں میں عالم ہے؟ اس نے کہا ایک عالم کو میں جانتا ہوں، اس کی کتب میں نے پڑھی چھوڑ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی مسلک کے رضا پر آ جاؤں. وہ کون سی ہے؟ انہوں نے کہا امام احمد رضا کا فتاوی رضویہ، اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا ہے فقہ کا، اگر کوئی اسے پڑھ لے وہ مسلک چینج کر جائے گا. محمد علی جوہر تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا مجھے جس مسلک سے مشہوری حاصل ہوئی ہے اس لیے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر سنیوں کے اندر امام ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، عالم ہے، مفسر ہے تو احمد رضا کا فاضل بریلوی ہے. اور غیر بھی مانتا ہے احمد رضا کی بات کو، غیر بھی مانتا ہے میرے امام احمد رضا کو. انور علی کاشمیری دیوبندی، اس سے جب پوچھا گیا سنیوں میں عالم کون، اس نے کہا علم کی اگر دریا کی ندیاں بہائی ہیں تو وہ اہل السنہ و جماعت میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نہیں پائی.